فارغب صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہیں کہ ہم نے پیدل جانا ہے اڈے تک، جو پرانا اڈا ہے وہاں پہ بیان ہوگا دوستوں کا۔ تو آپ سب میں یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں ہے، بالکل کوئی سیاسی نہ ہمارا مقصد ہے، کوئی سیاسی نعرہ، کسی قسم کی بھی سیاسی کوئی ایکٹیویٹی مطلب اس کا کوئی یہاں پہ نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ تو سارے دوست تحمل کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو فتح دی ہے اس پہ اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کریں۔ آپ کی تقاریر بھی وہاں پہ ہوں گی اڈے پہ، اور سارے دوست ہم اکٹھے جائیں گے وہاں پہ۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویورز، پاکستان 1947 میں دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جب ہندوستان سے علیحدہ ہوا تو اس کے بعد سے لے کر آج 2025 تک پاکستان پہ جتنے بھی مشکل وقت آئے، جتنے بھی مشکل مراحل آئے، ان تمام مراحل میں پاکستان کی افواج نے اپنی سرحدوں کا دفاع اس قدر بہادری اور دلیری سے کیا کہ تاریخ اس کو سنہری باب کے طور پر یاد رکھے گی۔ ویورز، 1965 کی جنگ آزادی ہو یا پھر 1971 کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہو، اس کے بعد 2002 میں انڈین افواج کی پاکستان کے بارڈرز پہ در اندازی ہو، 2019 میں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو، یا پھر 2025 میں پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے کی کوشش ہو، ان تمام اوقات میں پاکستان کی بہادر افواج نے ناپاک دشمن کے عزائم کو جس طرح خاک میں ملایا، اس کو تاریخ میں سنہری باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ویورز، پاکستان کی مسلح افواج نے ہر موقع پہ اپنے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 2025 میں پہلگام، جو کہ مقبوضہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ دہشت گردی کی ایک واردات ہوتی ہے اور اس میں انڈین سویلینز کچھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر نریندر مودی، جو کہ انتہا پسند سمجھا جاتا ہے، اس نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اور پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہماری مساجد، ہمارے معصوم بچے اس افسوسناک حملے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان کی فوج نے اعلان کیا کہ ہم ان شہداء کا بدلہ لیں گے۔ بالآخر وہ دن آیا جب پاکستان کی فوج نے صبح نماز فجر کے بعد ایک آپریشن لانچ کیا اور پاکستان کی بہادر افواج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری نے اس آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا، جس کا معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ناپاک دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں دشمن کی اہم تنصیبات کو پاک فضائیہ کے حملوں سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں 2 دن قبل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اس جنگ سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے تھے، مجبوراً اس کو درمیان میں آنا پڑا اور چند ہی گھنٹوں میں انڈیا کی طرف سے سیز فائر کا اشارہ دیا گیا۔ پاکستان کیونکہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کا ایک بچہ امن پسند شہری ہے، اور اس سیز فائر کی کال کو پاکستان نے خیر مقدم کہا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں
ناپاک دشمن کو اس قدر بھاری نقصان پہنچایا کہ انڈیا کی نسلیں بھی اس نقصان کو یاد رکھیں گی۔ پاک افواج اور پاکستان ایئر فورس کی اس شاندار کامیابی کے بعد پاکستان کے کونے کونے سے پاک فوج زندہ باد ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع خانیوال کے علاقے مخدوم پور پہوڑا میں بھی اسی خوشی میں اظہار تشکر منایا گیا اور پاک فوج زندہ باد کے نام سے ایک ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی کی کال امریکہ میں مقیم پاکستان کے ہونہار سپوت ماہر یاسین چغتائی صاحب نے دی اور مخدوم پور پہوڑا کی صحافتی برادری، وکلاء، تجارت، انجمن تاجران اور باقی تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے اس میں بہترین انداز میں شرکت کی اور پاکستان کی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میرا پیغام ہے ناپاک دشمن کو کہ تم جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھو گے، انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے سینہ سپر کھڑا ہوگا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند آپ کو سبق سکھائے گا، ایسا سبق سکھائے گا کہ آپ کی نسلیں تاریخ میں اس کو یاد رکھیں گی۔ جی مختصر تو یہ ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو کے آخر پہ میرا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔